نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، یہ 106 تا 108 سورۃ بقرہ کی آیات ہیں اور اس میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک نسخ، مسئلہ نسخ، اور دوسرا سوال کرنے کی حیثیت، اسلام میں سوال کرنے کی حیثیت۔ تو پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے آیات کا، پھر ان دونوں مسائل پہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ما ننسخ من آیت، ما کا معنی نہیں، ننسخ ہم منسوخ کرتے، من آیتن کوئی حکم، یہاں آیت حکم کے معنوں میں ہے، اور تعلیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نسخ جو ہے چونکہ احکام میں ہوتا ہے تو اس لیے حکم ترجمہ کرنا زیادہ موزوں ہوگا۔ کوئی حکم، اور ننسہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں، ناتے بخیر منہا، ناتے ہم لاتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، جو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر حکم ہم لاتے ہیں۔ او مثلہا، یا اس کی مانند حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا لم تعلم، تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس، تیرے پاس، ما لکم تیرے پاس، من دون اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی ہے، ولی کا معنی کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ نصیر کا معنی مددگار، اللہ کے سوا تیرا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ کائنات میں حکمرانی اکیلے اللہ کی ہے؟ وہ جو حکم چاہے دے، جس سے چاہے روک دے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت جو ہے وہ انسانوں کی مصلحت ہی پر مبنی ہوتی ہے، اسی میں انسانوں کے لیے بھلائی اور خیر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو انسان اپنے لیے جس میں خیر اور بھلائی سوچے۔ اچھا جی، مسئلہ نسخ یہ مارکۃ الآراء مسائل میں سے ہے اور فقہ کے اندر زیر بحث آتا ہے، اور آپ تفسیر پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آیت فلاں آیت کے ذریعے منسوخ ہے، یہ آیت فلاں حدیث کے ذریعے منسوخ ہے، یہ آیت فلاں اجماع کے ذریعے منسوخ ہو گئی، اجماع امت نے اسے منسوخ کر دیا۔ تو اس قسم کی چیزیں آپ تفسیر کے اندر پڑھیں گے۔ تو جو پہل پڑھنے والا ہے یا تو وہ ایسے ہی گزر جائے گا یا وہ پریشان ہوگا۔ اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے گا تو پریشان ہوگا، کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ حاکم مطلق بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، اور اس نے یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ہدایت بن کے آیا ہے۔ اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا یہ آیت فلاں آیت سے منسوخ، یہ آیت فلاں حدیث سے منسوخ، یہ آیت فلاں اجماع امت سے منسوخ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا کچھ منسوخ ہو گیا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس پہ ایک چیپٹر نمبر 2 پہ خاصی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، اور پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید منسوخ ہونے کے لیے نہیں آیا، محکم ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات انہوں نے توجیہ کی ہے، تشریح کی ہے کہ یہ جو ہمارے متقدمین ہیں وہ نسخ کے لفظ کو
وضاحت، تشریح یعنی اور یعنی جزوی حکم، کلی حکم، ان معنوں میں لیتے تھے۔ مثلا یہ کہہ جی کہ اس آیت کا جو مختصر حکم ہے فلاں آیت میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اب اس کے لیے وہ نسخ کا لفظ استعمال کریں گے کہ یہ آیت اس نسخ سے منسوخ ہو گئی ہے، پڑھنے والا پریشان ہوگا۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے پھر اس پہ باقاعدہ لکھا الفوز الکبیر میں، اور بنیاد بنایا علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب کو، جس میں انہوں نے 20 آیات کو منسوخ تسلیم کیا۔ باقی انہوں نے بھی اپنا قلم اٹھایا اور ساری جو آیات ہیں، کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن۔ انہوں نے بھی یہ نسخ کے موضوع کو لیا اور ساری آیات کو محکم قرار دے کر 20 آیات کو تسلیم کیا کہ یہ واقعی منسوخ ہے، اور پھر حکم یہ لگایا کہ یہ آیت ہی سے منسوخ ہے، یعنی قرآن کی آیت ہی کسی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، حدیث بھی منسوخ نہیں کر سکتی، اور اجماع امت تو بالکل نہیں۔ چنانچہ وہ 20 آیات لکھ کر اس کی ناسخ اور منسوخ، پہلے منسوخ لکھی، نیچے اس کے لکھی کہ یہ اس آیت سے منسوخ ہے، ناسخ، دوسرے نمبر پہ ناسخ لکھی، پہلے نمبر پہ منسوخ لکھی، اور مزید بھی تھوڑی سی بحث ہے وہ آپ وہاں پہ کر لیں گے، یہاں موقع نہیں ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ تو شاہ صاحب نے ان 20 آیات پہ کلام کیا اور ان میں سے 5 کو منسوخ تسلیم کیا اور 15 کو محکم قرار دے دیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو آپ بھی دیکھ کے حیران ہوں گے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے اس کو منسوخ قرار تسلیم کر بیٹھے، کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ واتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جی صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا جی حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دوسری آیت نازل کر دی کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب یہاں یعنی یہ جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس قسم کی چیزوں کو لے کر یعنی ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے ہمارے لٹریچر پہ، ہماری تعلیمات پہ، کہ جی یہ اللہ کیسا ہے کہ جس کو پتہ نہیں چلا کہ صحابہ کرام جو ہیں اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا فوراً صحابہ کے کہنے پہ اسے پتہ چلا، اس نے یعنی یہ رعایت کر دی کہ اتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو یہ عجیب یعنی وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، جسے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ حق ادا نہیں کر سکتے اور اسے اپنا حکم نازل کر کے پھر منسوخ کرنا پڑا، یہ اعتراض بنتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں آیات اپنی جگہ پہ محکم ہیں، ان میں سے کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہے۔ تو جو محکم یعنی اگر آپ یہ مفہوم مراد لے لیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے یا اللہ کی تعلیم کی خلاف ورزی سے بچو جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ شرک کے بارے میں ہے، شرک سے بچو جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے۔ تو شرک کا تعلق چونکہ عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ انسانی ذہن میں ہوتا ہے، اور ذہن کافی وسیع ہوتا ہے، یعنی سوچنا ہی ہے نا، تو اس قدر آدمی پاکیزہ بنا لے اپنے آپ کو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اب انسان اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے ایک حد تک ہی پاکیزہ بنا سکتا ہے نا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سوچ کا تعلق چونکہ بڑی وسعتوں کے ساتھ ہے، اس لیے سوچ سے کو آپ پاک کر لیں جتنا کہ اس کا حق ہے سوچ۔ اچھا، اگلا جو ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچیں جیسا جتنی کہ تمہارے اندر استطاعت ہے، یہ عمل سے متعلق ہے۔
عمل انسان ظاہر ہے کہ اپنی جتنا کچھ وہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہی کر سکتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ دونوں کو شاہ صاحب نے محکم قرار دے دیا۔ یہ ایک مثال تھی، 15 ایسی آیات ہیں جس کی شاہ صاحب نے توجیہ کر کے ان کو محکم قرار دے دیا، اور یہ 5 آیات بچی تھیں، ان کو پھر انہی کے مکتب فکر سے متعلق بڑی شخصیت ہیں یہاں پاک و ہند کی، مولانا عبید اللہ سندھی، تو انہوں نے ان کی بھی ایسی توجیہ کی، ان آیات کی 5 کی جو بچی ہوئی تھیں، کہ ان کو بھی محکم قرار دے دیا۔ اب اس مکتب فکر کے نزدیک مولانا عبید اللہ سندھی، اوپر شاہ ولی اللہ، اور اس مکتب فکر کے نزدیک گویا کوئی آیت قرآن مجید کی منسوخ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی تعلیمات میں سے اگر کسی چیز کو منسوخ کر دیا یا بھلا دیا، پرانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اور مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی تعلیمات پر عمل کرنے کے دعوے دار تھے، اور دین حنیف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام ہے نا حنیف، ان کی خوبی اور صفت، تو ان کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے دین حنیف کے پیروکار۔ تو اس میں بھی حج بھی موجود تھا، صلاۃ بھی موجود تھی، زکوٰۃ بھی موجود تھی، روزہ بھی موجود تھا، یعنی شکلیں اس کی جو بھی تھیں، بہرحال یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں، اس عرب معاشرے میں موجود تھیں۔ اب اس کی جو اصلاح کی ہے قرآن مجید نے، تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر منسوخ کرنا پڑا ہے کہ جو ان میں رائج تھیں۔ تو ان کی بات ہے کہ پرانی شریعتیں یا دین ابراہیمی میں سے جو کچھ عربوں کے ہاں رائج تھا اس کو اگر اللہ نے منسوخ کیا یا اس کو بھلا دیا، ذہنوں سے محو کر دیا، تو اس کی جگہ پہ اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم جو ہے وہ نازل کر دیا۔ تو یہ تو مسئلہ نسخ ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگلی بات جو ہے وہ میں آپ کو پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی تشریح۔ ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسالوا رسولکم کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے ان سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو لوگ گویا ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اخلاص اور سمجھنے کی غرض سے سوال، لیکن کفر کیا ہے؟ ایمان کے دائرے سے نکل گیا انسان جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سچا نہ مانا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے سوال کیے ان کے امتحان کی غرض سے یا ان کو الجھانے کے لیے یا عوام میں ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، یعنی دماغ دیکھے کدھر جا رہا ہے، الجھانا، غلط فہمی پیدا کرنا، لاجواب پھنسانا جسے کہتے ہیں، ہاں جی، پھنسانا، لاجواب کر دینا۔ تو اس قسم کے بیٹھ کے سوال گھڑنا اور سوال تراشنا، ہاں جی، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، دیکھیں کتنی یعنی صحیح سمت میں صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ تو یہ تو ٹیڑھا پن ہے نا، اور یہ کفر ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کے راستے کو اختیار کر لیا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سواء السبیل سے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ آیت ہے جو سوال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اس آیت کو لے کر ہماری علمی روایت کے اندر سوال کرنے کو بے ادبی قرار دے دیا،
اور ادھر ہم جب اسکول کالج یونیورسٹیوں میں آئے تو یہاں آ کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے، سوال کیا کریں۔ سوال کرنے سے آپ اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے رہے تھرو آؤٹ کہ ایک بچہ اگر سوال کرے گا تو وہ صرف اس کا سوال نہیں ہوگا، وہ بہت سارے کلاس کے اندر ایسے اور بچے بھی ہوں گے جن کا وہ سوال ہوگا، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے یا جھجکتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے۔ تو جب آپ سوال کریں گے تو آپ یعنی توجہ آپ اس کی طرف ہو جائے گی، اور استاد کے سامنے بھی اگر سوال ہوگا اور اگر اس کا جواب نہیں آئے گا تو وہ جواب تلاش کرے گا۔ یہ استاد کے بھی حق میں ہے کہ طلبہ سوال کریں تاکہ وہ جو سوال نہیں آتے وہ ان کا جواب تلاش کرے اور اپنے مطالعے کو وسیع کرے اور اپنے آپ کو اکوپ کر کے آئے کلاس کے اندر۔ اور یہ کہنا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم ایویں شرمندہ ہو جاتے ہیں اساتذہ کرام اگر کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں تو زیادہ تر بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں تاکہ کوئی سوال ہی نہ کرنے پائے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا، سبھی تو نہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ جی کوئی سوال ہی نہ کرنے پائے، اور اگر کوئی کسی نے بیچارے نے ہمت کر لی تو اس کے ساتھ ایسا کیا کہ پھر سب نے ہی توبہ کر لی کہ آئندہ اس ٹیچر سے سوال نہیں کرنا۔ تو حالانکہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ تو بچے کی نشو و نما ہے، اور بچے کی نشو و نما اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ سوال نہ کرے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کسی محفل میں سوال کرنے کے آداب پر گفتگو کی۔ میں یہ اکثر کہتا آیا ہوں اپنی کلاس کے اندر، سنایا کرتا تھا سوال کے کرنے کے آداب۔ ابھی ہمارے ہاں آداب کی کتابیں آپ دیکھیں گے ایسے ایسے آداب لکھے ہوئے ہیں کہ جو بہت ہی اونچی سطح کے لوگ جن پر عمل کر سکتے ہیں، عام آدمی کے لیے وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی 12 لے کے لائے تھے، 7-8 جب بیان کیے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو میں نے کہا جی مجھے یہ آداب سن کر سوال کرنے کے میرا تو دم گھٹنے لگ گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جی میں بات پوری سن لیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو میں یہ 12 آداب ہیں، میں نے کہا 8 سن کے میرا دم گھٹنے لگ گیا تو 12 سنیں گے تو کیا حال ہوگا۔ خیر تو میں نے اجازت لے کے پھر ایک بات کہی اس محفل میں، میں نے کہا جی سوال کرنے کا صرف ایک ادب ہے۔ سب متوجہ ہو گئے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا سوال کیا جائے، بس کلاس ہے، اگر کوئی غلط ہوگا تو استاد درست کر دے گا، اگر اس کا جملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ بھی استاد درست کر دے گا، اگر اس کا اسلوب درست نہیں ہوگا تب بھی استاد ٹھیک کر دے گا۔ استاد کس لیے ہے؟ سکھانے کے لیے ہے نا۔ تو آپ سوال کریں، اس کے آداب کے نیچے نہ داب دیں اس کو کہ جب تک آداب پورے کرے گا وہ سوال ہی بھول جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی سوال کرنے کی عام حالات میں سمجھنے کے لیے سوال کرنے کی حیثیت اسلام میں۔ اسلام کا بھی یہی حکم ہے، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے۔ اور یہاں بچہ تو آتا ہی اس لیے ہے کلاس کے اندر گھر بار چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی کہ وہ سیکھے، استاد سے پوچھے، جو اسے نہیں آیا وہ اس سے سمجھے۔ چنانچہ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استاد بھی سوال کرتا ہے کلاس میں، ہاں جی بچوں آپ بتاؤ یہ جو ہے پانی یہ کس طرح سے بنتا ہے، کن گیسوں کا مجموعہ ہے؟ تو یا جناب ناروے کس ملک میں واقع ہے، یا دنیا کی سپر طاقت کون سی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال استاد کرتا ہے کس لیے؟ سمجھانے کے لیے۔ تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سوالات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو آداب اتنے ہم نے مطلب وہ درج کر دیے ہیں کتابوں میں، تو وہ بھی خواص کے لیے ہیں لیکن طالب علموں کے لیے نہیں ہے۔ بس طالب علم
وہ کہتے ہیں جی ادب سے سوال کرے، الفاظ ایسے منتخب کر کے لائے، وہ ٹیچر خود ہی سمجھا دے گا، سوال کریں آپ۔ یہاں پہ جن سوالات کی نفی کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے اور جن کو قابل اعتراض گردانا گیا ہے، وہ سوال ہے جیسا کہ میں نے پہلے سمجھایا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے کے لیے، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے، نان ایشو کو ایشو بنا کر پیش کرنے کے لیے، اور آپ کے پیروکاروں کو آپ سے بدگمان اور بد ظن کرنے کے لیے۔ جو اس نوعیت کے سوال ہوں گے اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ جو سوال ہی بد نیتی پر مبنی ہو اور اس سے مقصود علم میں اضافہ نہ ہو بلکہ صاحب علم کی تحقیر مطلوب ہو، ایسے سوال کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ چنانچہ اس نوعیت کے سوال سے یہاں منع کیا گیا، ہر سوال سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ منسوخ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کہیں کہ جی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ حکم اپنی جگہ پہ اور وہ حکم اپنی جگہ پہ، دونوں محکم ہیں۔ یہاں تحقیر کرنے، الجھانے، نان ایشو کو ایشو بنانے اور لوگوں کو اپنے قائد اور لیڈر سے بدظن کرنے کے لیے سوال کرنے سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، اور ایسے سوال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔